ہمیں ایک جنرل تاثر یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ بھائی ایک ہماری قرآن اور سنت کے اوپر بیسڈ ایک مومنین کی کمیونٹی جو ہے وہ ہمارا ایک اینڈ پوائنٹ ہے کہ جس میں سب ایک طرح سے مل جل کے رہیں، سب ایک دوسرے کے ساتھ انصاف کریں، سب ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں، توحید کا منارہ جو ہے اس کے نیچے سب ایک ہوں اور تقوی کی طرف جو ہے وہ بڑھیں سب ایک ساتھ مل کے، اور اس سے جو ہے ایک ایسی کمیونٹی جس میں قرآن اور سنت کے سارے اصول جو ہیں وہ آپ کو نظر آئیں، اور یہ ایک دنیا بہتر جگہ ہو، یہ مارا ماری، یہ ایک دوسرے سے اختلاف، یہ مذاہب کا فرق، یہ سب چیزیں نہ ہوں۔ تو یہ سب اب ایک جنرل تاثر یہ ہے کہ جی یہ تو تاریخی باتیں آپ کر رہے ہیں، یہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارے رسول اللہ کے زمانے میں امام حسن کی خلافت کے وقت تک یہ موجود تھا، اس کے بعد جہاں تک ہندوستان اور اپنے ساؤتھ ایشیا کا تعلق ہے کہ یہ مشائخ چشت نے اس چیز کو پھر سے اجاگر کیا، امپلیمنٹ کیا ایک 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 ایسی جگہ پہ جہاں پہ بہت سارے مذاہب تھے، جہاں پہ بہت سارے دینی طریقے تھے۔ پھر بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو یہ سارے اصول ہیں جو آپ جن کی بات کرتے ہیں یہ اس وقت تھے، اب جو ہے یہ نہ تو کہیں ان ایکشن نظر آتے ہیں، نہ یہ صرف نظریات کی لیول کے اوپر رہ گئے ہیں، لیکن یہ زندہ طور پہ آپ کو نظر نہیں آتے۔ تو یہ جو سارے اصول ہیں یہ لاگو ہوتے ہیں زندگی کے ہر شعبے میں، یہ ایک روحانی لیول کے اوپر، اقتصادی معاملات میں، سیاسی معاملات میں، سوشل معاملات میں، یہ سب چیزیں جو لاگو ہوتی ہیں وہ ہمیں وہاں پہ نظر آئیں۔ آپ یہ بتائیے کہ جامعہ عرفیہ میں آپ یہ بتائیے کہ یہ سب چیزیں جس طرح زندگی کے ہر شعبے میں لاگو ہوتی ہیں، یہ ہمارے حساب سے جامعہ عرفیہ اس کا ایک ماڈل ہمیں زندہ ورکنگ ماڈل نظر آتا ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ تھوڑی سی گفتگو کیجئے کہ یہ جو سارے پرنسپلز، جو سارے اصول ہیں وہ آپ کو وہاں چلتے پھرتے کیسے نظر آتے ہیں؟ دیکھیے، میں ایک آپ کو بات یہ کہنا چاہتا ہوں، جو آپ نے بات کی بہت خوبصورت ہے کہ لوگ بیزار ہیں اس حوالے سے، یہ سوچ کر کے کہ یہ جو باتیں آپ کرتے ہیں یہ تو ایک روایتی باتیں، جی یہ تو ایک جی تاریخی باتیں ہیں اور یہ کتابی باتیں ہو کر رہ گئی ہیں، اس کا کوئی عملی رول ماڈل جو ہے وہ اس زمانے میں نہیں ملتا ہے۔ لیکن میں آپ کو جی ایک بات بتاؤں، صلحاء کی جماعت سے، نیکوکار کی جماعت سے، اچھوں کی جماعت سے، اللہ والوں کی جماعت سے دنیا ہر دور میں خالی رہی ہے، ہر جی، دور میں خالی رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ ہر دور ان سے خالی رہا ہے۔ واہ، بالکل صحیح۔ جی ٹھیک، یہ یہ دونوں طرف سے افیکٹ کرتی ہے بات، یعنی اس میں ہمیں دونوں جہتیں دیکھنی ہوں گی۔ ایک جہت خود ناظر کی ہے، نظارہ کرنے والے کی، یعنی ایک آدمی اس طرح سے دنیاوی کارخانے میں، اس دنیا کی جاوہش میں، اس کی رنگینیوں میں اس طرح کھو گیا ہے کہ اسے دین پڑھنے، سمجھنے، جاننے اور قرآن کیا کہتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کیا کہتی ہے، اس کے پاس 10 منٹ کا بھی وقت نہیں ہے۔ ایک زندگی کا ایک قلیل عرصہ اس کے پاس، یا قلیل مدت، یا قلیل وقت اس کے پاس نہیں ہے کہ دین کی افہام و تفہیم کو وہ دے سکے، یعنی وہ ایک جی طالب کی حیثیت رکھ سکے۔ یعنی طلب حق کی بھی تو ایک آرزو اور جستجو انسان کے دل میں خود بیدار ہوتی ہے، یا جی خود اس کے اندر ایک روشنی۔ مثال کے طور پہ اس کی ایک ادنیٰ سی مثال میں یہاں یہ دینا چاہتا ہوں، کوئی شخص تجارت کرنا چاہتا ہے، بزنس اپنا امپائر کھڑا کرنا چاہتا ہے، یا کوئی دکان کھولنا چاہتا ہے، تو پہلے وہ مارکیٹ میں جاتا ہے، تمام طریقے کی تمام طریقے کی تجارت کے الگ الگ صنف وہ دیکھتا ہے، تجارتی طریقے وہ دیکھتا ہے، بزنس ماڈلز وہ دیکھتا ہے، پھر کسی ایک بزنس ماڈل پر وہ لائے عمل کرتا ہے، اس کی جی تعلیم بھی طے کرتا ہے، اس کی طریقہ کار بھی اختیار کرتا ہے، پھر وہ سب چیزیں جو
ہوتی ہیں دنیاوی لحاظ سے وہ پوری کرتا ہے، اس کا تکمیلہ کرتا ہے۔ تو یہ سب چیزوں کے خاطر کہ جو ایک عارضی ہے، ایک ایک وقت کے لیے ہے، اس کے بعد اس کا کوئی نام و نشان نہیں، اس کی پوری زندگی اس سے عبارت رہتی ہے کہ وہ اس کے پیچھے پیچھے رہتا ہے، دنیاوی خیالات میں اس طرح میں رہتا ہے کہ اسے کوئی دینی تصور ہی حاصل نہیں ہے۔ جب اسے دینی تصور ہی حاصل نہیں ہے تو مجھے ایک بات بتائیے کہ پہلے بلال حبشی سی ایک طلب اور ایک جستجو اور ایک جو ہے کشش تو پیدا کرے اپنے قلب میں کہ آپ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملے۔ جی جی جب آپ طالب ہونے کی ہی حیثیت میں نہیں ہیں تو آپ کو مطلوب کس طرح ملے گا؟ یہ تو ہوئی اس جی طرف سے بات کہ انسان اس وقت جو ہے اس دور میں وہ کسی بھی طرح سے دین کے قریب آنا ناپسند کرتا ہے۔ اس کی دو اہم بنیادی وجہ ہے، ایک تو ہے اس کی ذاتی غفلت، ایک اس کی ذاتی غفلتیں ہیں جو ہمیشہ اس سے لاحق رہتی ہیں اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ دوسری چیز ہے کہ ہمارے جو علماء اور مشائخ ہیں وہ اس عوام کو متاثر نہیں کر پاتے، وہ بالکل ان کے لیے رول ماڈل نہیں بن پاتے، ان بالکل میں کوئی ایسی جاذبانہ سیرت نہیں ہے کہ کوئی ایک دین سے بیزار آدمی ان سے جڑ کر دیندار ہو جائے۔ اور نہ ہی انٹلیکچوئل لیول کے اوپر ہے اگر ہم تھوڑی سی جسارت دیکھیے، کریں کیا۔ جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں نے آپ کو جب کہا نا کہ جاذبانہ سیرت تو اس میں جی انٹلیکٹ خود بخود داخل ہو گیا۔ جی دیکھیے انٹلیکٹ کے لیول ہوں یا تقوی کا لیول ہو یا جو ہے اپنے اسلامی اصول اور نظریات کی پاسداری ہو، یہ سب چیزیں جو ہیں ایک خاص ایک دائی کی صفت ہیں جی کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، قرآن مجید کی آیات مبارکہ ہے۔ ہمیشہ کے لیے دائی کی سیرت میں ایک خاص صنف رکھے گی، ایک خاص حیثیت رکھے گی کہ اللہ کی بارگاہ میں بلایا جائے، کس طرح سے؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت کے ذریعے، والموعظۃ الحسنہ اور نیک مواعظ کے ذریعے، اچھے مواعظ جس میں جو ہے گوشہ انسانیت کی ہر یعنی ہر لیول کا کوئی نہ کوئی حل سامنے ہو، جی انسانی اقدار بالکل کے لیول کا کوئی نہ کوئی وہاں پر اس کو حل ملے۔ جی وجادلہم باللتی احسن، اور جو مخالفت ہیں، جو باطل مخالفتیں ہیں ان کا آسان انداز میں جواب دیا جائے۔ تو یہ جی اس دائی کی ایک سیرت ہے، دونوں طرف سے نقصان ہے، اور اس میں سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ مشائخین اور علماء کی خود کی اپنے قصور ہیں کہ انہوں نے زمانے کے لحاظ سے خود کو ڈیولپ نہیں کیا، جی اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر وہ زمانے کے لحاظ سے خود کو ڈیولپ بھی کر لیتے ہیں تو ان میں اپنے اسلامی اصول اور اپنے مشائخ کے جو اقدار یا ان کی اخلاقیات ہیں یا ان کی سیرتیں ہیں اس کی پاسداری ان کے پاس نہیں ہوتی۔ تو جی میں یہاں یہ کہنا چاہ رہا بالکل ہوں بجا کہ ایک طرف کمپیوٹر ہے تو دوسری طرف خلوتوں میں نفس کشائی بھی ہو، اور جلوتوں کے اندر جو ہے تربیتی پروگرام بھی ہو کہ جہاں خلق کثیر آتی ہے اور آپ سے دین اسلام کی تعلیم بھی لیتی ہے، اور ایک طبقہ وہ ہے جو معترض کا آتا ہے، انٹلیکچوئلز جی کا آتا ہے، ان کے پاس آپ کو جواب دینے کے لیے ایسا انٹلیکٹ ہو کہ اس سے ہر طرح کا جواب ان کو مل سکے۔ جی دیکھیے یہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے، میں ایک ہی آپ کو بات کہوں گا کہ جی صحابہ میں 3 4 طبقے تھے۔ ایک طبقہ وہ تھا جو قضاءت کے منصب پر تھا، جو افتاء کے منصب پر تھا۔ ایک طبقہ وہ تھا جو مشیرین کا تھا، مشورہ دینے والوں کا تھا، یعنی خلیفہ وقت کو، امیر وقت کو مشورے دیتا تھا۔
तीसरा तबका वो था जो गज़वात में जाता और मार्का आराई करता, और चौथा तबका जो था उन्हीं गज़वात के अंदर एक दाइयों का था, दावत दीन देने वालों का था, जी, जो पहले दावत दीन पेश करता था बादशाह ने वक्त पर, शाह ने वक्त पर। जी, तो अब ये देखा जाए कि ये चारों सीरतें जो थी, ये चारों अलग अलग प्लेटफॉर्म जो थे तो सहाबा में ही जमाना, जी, किसी गैर सहाबी किसी बाहर वाले में तो नहीं थे। ये चारों हैसियतें जब मिल जाती हैं और इंसान जब जब इनका मजमुआ हो जाता है, तो वो एक दाई की हैसियत से, एक आलिम दीन की हैसियत से उस मनसब पर फाइज होता है कि उसे मिल्लत इस्लामिया को क्या जवाब देने हैं, आउट ऑफ इस्लाम उसको क्या जवाब देने हैं, मुसलमानों के क्या क्या कहते हैं, ज़ाहिरी और खारिजी और बातनी जो परेशानियां हैं या जो उसके मामलात हैं उसको हल करने के जवाबात, या जो है फिर आप ये समझ लीजिए कि हमारे ऊपर जो बाहर से अटैक होते हैं हमारे दीन पर या इस्लाम पर, उसके जवाबात देने का हमारा मादा इतना मजबूत होना चाहिए कि इस्लाम से बहरहाल लोग मुतासिर हों और इस्लाम की तरफ खींचे चले आएँ। और ये तभी हो जी। सकता है कि जब हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल पैरा हों।